یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اور پھر ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی جو کہ 23ویں وزیر اعظم تھے وہ اب جیل میں ہیں. یہ 5 سال کی پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے, یہ کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ؟ کہ اوپر نیچے تو نہیں ہوا, اوپر سے بالکل ہی نیچے. اوکے ٹھیک ہے, درمیانی کوئی رستہ نہیں بچا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مجھے قاسم کے ابو سے کوئی ہمدردی نہیں, میں تو ایک تجزیہ دے نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے. نہیں, ملک صاحب کو برا لگتا ہے نا, نہیں, آپ کا رائٹ ہے. ملک صاحب ناراض نہ ہو جائیں. نہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہماری کوئی پوزیشن نہیں. وہ ایز اے سٹیزن جب ووٹ ڈال لیں گے تو اب اس وقت ہم جرنلسٹ ہیں, وی ہیو ٹو بی نیوٹرل. تب بھی پوزیشن لے سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. نہیں, میں ظاہر ہے کہ انسان ہوں اور اللہ نے مجھے تمام حیثیات کے ساتھ پیدا کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی پسند آنے کے پاس شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ اس میں لکھا ہوا ہے انسان ہے, شناختی کارڈ بھی ہے, اور میرے پاس وہ ہیلتھ کارڈ بھی ہے جو ملا تھا کپتان کے دور میں, وہ ہیلتھ کارڈ. ٹھیک ہے, جس سے بہت سارے غریبوں نے وہ ناممکن علاج کرائے جو نواز شریف کو یہاں میسر نہیں ہو سکتا. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے. ڈالر تھا 178 اراؤنڈ قاسم کے ابو کے دور میں, اب یہ 300 روپے پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول 100-150 تک گیا, اب یہ 274 پہ چلا گیا ہے. آٹا 60-70 روپے تھا, اب یہ 160 سے اوپر چلا گیا ہے. چینی 70-80 روپے تھی, اب یہ 150 سے اوپر چلی گئی ہے. اگر ریاست کو بچانا یہی اقدام ہے اور ریاست کو بچانا یہی ہے کہ آپ اپنے تمام کیسز ختم کروا لیں, ٹھیک ہے نا, اپنے اوپر لگے تمام دھبے دھلوا لیں, ہر چیز اپنی کلیئر کروا لیں اور ریاست کو بچانا ہے, تو یہ موقع مجھے بھی ملنا چاہیے, آپ کو بھی ملنا چاہیے. میرا بچہ تو اگر اشارہ کارڈ دے اور پولیس والے سے ذرا سا کرے تو وہ 6 ماہ کے لیے اندر. اس وقت پاکستان کی جیلوں میں لاکھوں لوگ ہیں جو چند 100 روپے کے جرمانوں کی وجہ سے جیلوں کے اندر ہیں. آپ کیا اوپر سے اترے ہوئے, آپ کو مطلب کیا آپ کو کہ وہ ہے کہ آپ 50 روپے کا ایک اسٹامپ جمع کراتے ہیں. اور میں حیران ہوں اپنی جوڈیشری کے اوپر, میں حیران ہوں پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر کہ ایک شخص 50 روپے دے کے 13 سال کا مجرم جو ہے, قید کا مجرم, ملک سے باہر چلا جاتا ہے, اور جو جس نے گارنٹی دی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہی اس ملک کے اندر ہونا ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا تو آپ ایک غریب آدمی کو جو بھوکا مر رہا ہے, جو ہسپتالوں کے برآمدوں کے اندر دوائی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, جس کے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا, جن کے بچوں کو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کے تعلیم دی اور وہ ڈگریاں لے کے لور پھر رہے ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے اس 24 کروڑ عوام کا اس پاکستان کے اندر؟ کیا یہی اگر ہم حسین, حمزہ, مریم, بلاول, کیا یہی پاکستان ہے؟ تو شک ہے ویسے. اچھا, وہ میں ایک تو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس کو بھی نہیں پتہ چلا پاکستان کیا ہے, لگ جائے گا بارہ. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, نہیں انٹرسٹنگ مطلب ہاسیلی گل سنا, پاکستان میں نا ماں ختم ہونے لگی ہے, صرف باپ رہ جائے گا. وہ پوچھو کس طرح, وزیر اعظم آیا باپ سے, ٹھیک ہے. اب 8 سپٹمبر کو آپ کے صدر مملکت جا رہے ہیں, تو آپ کے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کا نام ہے سنجرانی, وہ ہے باپ سے. تو آپ کا جو صدر بھی ہوگا اور وزیر اعظم جو ہوگا تو ماں مولی کاٹیں گی موقع. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری جو بات کی ہے نا, اپنا آپ نے جو سوال کیا ہے, تو رانے نے تو پوری, وہ محمد علی ہمارے زمانے میں ایک ایکٹر تھے, بڑا وہ جج صاحب ٹھا بڑی گولیاں چلا دی ہیں, میں ڈر گیا تھا تھوڑا سا. بہرحال اگر میرا 5 سال پہ تبصرہ یہ ہے کہ دونوں اس سارے 5 سال میں جو جوتے جس کو پڑے ہیں, جس نے لوز کیا وہ عوام ہے. باقی پتہ نہیں, یہ میری میں تو ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا, یہ جو پتہ نہیں کہ وہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا دیا, آپ نے پورے پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا. اور آج کا پاکستان جو ہے نا, اس میں مہنگائی, اس میں بے روزگاری اور مایوسی اس 5 سال کا. یار ملک, میرا دل کر رہا ہے میں تمہارا ماتھا چوموں. دیکھیں نا, میری ساری بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, مجھے تو سلطان نہیں بنا. اچھا, اصل بات تو مگر اس میں اس 5 سال میں سمجھتا ہوں ایک کام ہوا ہے. سب سے زیادہ جس نے لوز کیا وہ پاکستان کی عوام ہے, اور دوسری مسلم لیگ نون ہے, اس نے لوز کیا پاپولیرٹی. لوز کی, ہاں لوز, اس میں سب سے زیادہ پاپولیرٹی, ووٹر اپنی جو پولیٹیکل یار غلطی میری پوری سن لو, اس میں جو اچیومنٹ ان کو فرق نہیں پڑتا. نہیں, وہ ان کی, میں پاپولر, انہوں نے تو پاور پالیٹکس کے لوگ ہیں, مگر چند جو 4-5 ووٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے, میں یہ کہنا. مگر اس میں جو سب سے بڑی لاٹری کس کی نکلی ہے, سب سے لکی کون رہا ہے, وہ رہی ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں ان کو صبح دوپہر شام جنرل باجوہ کی, اگر وہ سمجھتے انہوں نے حکومت سے نکالا, دے مسٹ اپریشیٹ ہم. اگر ان کا کوئی موشن ہے تو وہ جنرل باجوہ ہے. وہ کس طرح ہے, کیونکہ جب آپ 3.5 سال کے بعد آپ کے پاس 2-3 دن میں آپ نے 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دینی تھی,
50 لاکھ آپ نے جو گھر بھی بنا دینے تھے، IMF سے آپ نے جانا نہیں تھا، آپ نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا. آپ نے 4 وزراء خارجہ لے کے آیا. اسد عمر آپ کا ایک بہت بڑا پلان تھا. پھر آپ نے 5 سیکٹری فنانس بدلے. ہاں مجھے یاد ہے بکھر میں 11 ٹرانسفریں ہوئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی. تو آپ کا ہر طرف سے آپ نیگیٹو چلے گئے تھے. آپ کی بے روزگاری بڑھ گئی تھی، ڈالر آپ کا نیچے چلا گیا تھا، آپ کی پاپولرٹی ختم ہو گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس 5 سال میں جو اچیور نکلا نا وہ مجھے PTI نظر آئی ہے. اور اس کا موسن جو ہے نا وہ جنرل باجوہ ہے. اگر ان کی میں بات مانوں کہ انہوں نے ان کی حکومت ختم کی، پاپولرٹی انہوں نے اچیو کی ہے، یہ ایک اچیومنٹ ہے ان کی. لیکن دیکھیں کیونکہ کام مکمل ایسے اگر 1 سال یہ رہ جاتی نا PTI، میں کیونکہ پروگرام کرتا تھا نا، یقین کریں میں کنونس تھا کہ ان کو MNA MP کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کمال کیا جنرل باجوہ نے، اتنا بڑا احسان کر دیا حکومت ختم کر کے. اور سارا لوگ بھول ہی گئے، کروڑ نوکریاں بھی بھول گیا، 50 لاکھ وہ ڈالر بھی بھول گئے، وہ جو انہوں نے امریکہ سے بارش ہونی تھی 100. اور پھر سب سے بڑی ان کی جو لڑائی، انہوں نے 3.5 سال ایک ہی نوکری کی، ایک ہی انہوں نے چورن بیچا، پھڑ لو چور کرپٹ. اور وہ کرپٹ کے لیے وزیر صحت پنجاب کی یاسمین راشدہ ٹی وی پہ لائیو آپ کے کہتی ہے بیچارے کو یہ بیماری ہے اس کو بھیج دو. تو پتہ نہیں کیا. اچھا ایک عجیب، پتہ نہیں منحاس القوم کہنا چاہیے ہمیں ایشو ہے. سنیے انگلش میں کہتے ہیں ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ترس آ گیا یاسمین راشد کو، نواز شریف صاحب پہ، وہ جو کرپشن کے خلاف آئے تھے، اب سن لینا. اچھا اگر وہ ترس نہ کھاتے تو ججز پوچھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ڈو یو ریمبر دیٹ؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو ایک مہاتما گاندھی تھے جن کی جان بچانی تھی، اور سارے ایک پیج پہ تھے کہ بہت بیمار ہیں، ان کو باہر بھیج دیں. انسانیت دکھائی سب نے. کسی کو کیا پتا تھا باہر جاتے ہی ایسے پلیٹلیٹس اوپر ہوں گے کہ وہ پھر کبھی نیچے نہیں آئیں گے اور کبھی انہیں واپس بھی نہیں آنے دیں گے. تو وہ بھی نیکی بھی ان کے گلے پڑ گئی. ٹھیک ہے، اب نواز شریف کی سن لیں. نواز شریف اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے نہیں آ رہے، بتا بھی نہیں رہے، وہاں سے پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ نہیں، نون اور شین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. ون سچویشن ہے. PTI سائیڈ میں لگ گئی ہے، نون اور شین اکٹھے حکومت کر کے ابھی اتریں، فوراً الیکشن کرائیں. مجھے لگتا ہے کہ قاسم کے ابا اندر ہیں، کوئی کیمپین نہیں ہو سکے گی، دوبارہ یہ لوگ آ جائیں گے. اب دیکھیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، میں وہ بات کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ صرف اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ انہیں پیناڈول نہیں ملتی. مر جاتے نہیں تو چلو متاثر ہوتے ہیں، پیناڈول نہیں ملتی. اور دوسری طرف ایک شخص جو 13 سال کا جس کو قید ہوئی ہے اور جس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور یہ وہ صادق اور امین بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کے لیے پورا سسٹم جو ہے کھڑا ہو گیا. جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا 24 گھنٹے میں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا کہ ٹکر چل رہے تھے کہ نواز شریف شیو کرنے لگے تو ان کے خون نکلنے لگ گیا اور ان کے پلیٹلیٹس اتنے گر گئے کہ انہیں خون آ رہا ہے. اور اس کے بعد جب ان کو ریڈ کارپیٹ پہ جہاز میں گئے تو یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کے چہرے سے جیسے وہ پوری قوم سے کہہ رہے ہو کیسا لگا میرا مذاق، کیسے میں نے تمہیں بیوقوف بنایا. اور ہم اتنے سادہ مزاج ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں اور میرے دوست ملک صاحب ہم ابھی تک انہیں مسیحا سمجھتے ہیں. اور یہ مجبور ہیں ابھی سادہ نہیں. اچھا مجبور پاکستانی مجبور ہیں ابھی تو سادہ کہیں جا رہے ہیں، ایویں نہ کر ایسے نہ کرے.